صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 84 میں خوش آمدید۔ 84 نمبر شعر میں حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، بلند و بالا ہے، وہی کسب اور اختیار سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی نبی پر غیب کی باتوں پر تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تبارکا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، مقدس ہونا۔ اللہ یعنی اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ ما، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہی۔ آگے لفظ دیکھیں، مکتسب۔ مکتسب یہ کسب سے ہے، کسب کہتے ہیں کمائی کو، یعنی جو چیز کمائی کر کے حاصل کی جا سکے اس کو مکتسب کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو وحی ہے، وحی الہی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے، کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے، جد و جہد کر کے، کمائی کر کے حاصل کر سکے، ایسی چیز نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے۔ ولا، واو اس کا معنی ہوتا ہے اور، لا نہیں، نبی، علا پر، غیب کی باتیں۔ آگے لفظ دیکھیں، متہم ہے تہمت سے، یعنی نبی کی ذات ایسی ذات نہیں ہے جس پر غیب کی باتوں کی تہمت لگائی جا سکے۔ نبی کوئی بھی غیب کی بات پہنچاتا ہے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جیسے کہ گزشتہ شعر کے اندر بات چل رہی ہے کہ نبی کو جو وحی نظر آتی ہے خواب کے اندر، وہ بھی حجت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، وہ نبی کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اسی مضمون کو آج کے شعر کے اندر بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے، بلند و بالا ہے، مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کے لیے یہ راستہ خالی نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی شخص کمائی کر کے، جستجو کر کے، جد و جہد کر کے وحی حاصل کر لے، وحی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسے دنیاوی پیشے ہیں نا، انسان کوشش کر کے، محنت کر کے ہنر سیکھ لیتا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے علم سیکھ لیتا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے کمائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو وحی الہی ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی وہبی چیز ہے، عطا کردہ چیز ہے۔ لہذا اگر نبی کو وحی کی بات بتائے گا، چاہے وہ بات اس کو خواب میں نظر آئی ہو، چاہے وہ بیداری کی حالت میں کوئی بات کہے، وہ ساری کی ساری بات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوگی، وہ نبی کے اپنی جانب سے نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا، وَلَا نَبِيٌّ عَلَىٰ غَيْبٍ بِمُتَّهَمٍ، نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ غیب کی باتوں پر اس پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ نبی نے غیب کی جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنی خبریں بتائی ہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہیں۔ نبی اپنی جانب سے کوئی غیب کی بات امت کو نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ نبی جو بھی کلام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوگا۔ شعر نمبر 85 میں خوش آمدید۔ آج کے شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت ناظم صاحب فرماتے ہیں: کم ابرأت واسبا باللمس راحتہ واطلقت عریبا من ربقۃ اللمم۔ بہت سے مریضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے چھو کر تندرست کر دیا، اور بہت سے دیوانوں کو قید دیوانگی سے رہائی عطا کی۔ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف۔ پہلا لفظ ہے کم۔ کم کا معنی ہے بہت سے، بے شمار۔ ابرأت کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، ٹھیک کرنا، چنگا کر دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ واسبہ کہتے ہیں بیمار کو۔ با اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ لمس اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، اور راحت کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ ہو ان کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے بہت سے مریضوں کو جب چھوا تو وہ جو مریض تھے ان کی بیماری ختم ہوگی اور وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گئے۔ واو اس کا معنی ہوتا ہے اور۔ اطلقا اس کا مطلب ہوتا ہے رہائی دینا یا رہا کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، اریبا۔
आरिबा कहते हैं सख्त मोहताज को। यहाँ पर मुराद है दीवाना। मिन मिन कहते हैं से को। रिबका कहते हैं हल्के को। हल्का मुराद कैद। लमम कहते हैं दीवानगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे लोगों को जो दीवानगी यानी जुनून और पागलपन की कैद के अंदर मुब्तला थे या कैद के अंदर वो बंद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस पागलपन और जुनून की कैद से रिहाई दी है। मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बहुत से बीमारों को भी शिफा हासिल हुई है और इसी तरीके से बहुत से दीवानों को भी उनकी दीवानगी से शिफा हासिल हुई है। अब चलते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। कुतुब सीरत के अंदर और कुतुब अहादीस के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बहुत से बीमारों को शिफा याबी हुई है। मिसाल के तौर पे हज़रत शुराहबील जाफ़ी, इनकी हथेली में एक गुठली थी जिसकी वजह से ये तलवार का कब्ज़ा और घोड़े की बाग नहीं पकड़ सकते थे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस गुठली की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को इनकी हथेली पर रगड़ा। हथेली पर रगड़ने की बरकत से वो गुठली ऐसे ख़त्म होगी गोया कि वो वहाँ पर कभी है ही नहीं थी। इसी तरह एक वाक़या हज़रत अबियस बिन हमाल के बारे में मिलता है कि इनके चेहरे पर दाद यानी खुजली की तरह की एक जिल्द वाली बीमारी थी, जिससे इनके जो चेहरे की रंगत थी ये तब्दील हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलाया और इनके चेहरे के ऊपर अपना दस्ते शिफा फेरा है, जिसकी वजह से इनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो बीमारी थी दाद की वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसी तरह जंग ओहद में हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु की आँख पे ज़ख़म लगा और ये जो आँख थी ये निकल कर इस तरीके से चेहरे पर लटक गई। लोगों ने तजवीज़ ये दी है कि इसको काट दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो और उनको बुलाया हज़रत कतादा को और अपने दस्ते मुबारक से आँख को उसकी जगह पर रख दिया। वो जो आँख थी वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई। वो ऐसी हो गई थी कि कोई अगर देखता तो वो बता नहीं सकता था कि किस आँख में ज़ख़्म लगा था। तो खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बहुत से बीमारों को शिफा याबी हुई है। खुद ये जो नाज़िम हैं अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला, इनका वाक़या भी जैसा कि मैंने शुरू के अंदर आपको बताया है, इनके ऊपर जैसे फालिज का हमला हुआ था, इनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से शिफा याबी हासिल हुई थी।